زان محترم، چوتھے امام نے دعائے ابو حمزہ ثمالی کہ جو ماہ رمضان کی مبارک شبوں میں پڑھنے کی تاکید ہے، کہ جو چوتھے امام نے اپنے صحابی کو تعلیم دی تھی، کہ جس میں توحید کو کس عظیم طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اصلاً اہل بیت کے ادعیہ اور زیارات کو فقط دعا کرنے اور زیارت کرنے کی نیت سے نہ پڑھا کیجیے، ان پر غور کیا کیجیے، ان پر فکر کیا کیجیے۔ یہ زیارتیں، یہ دعائیں ہمیں عقیدہ دیتی ہیں، ہمیں اسلامی نظریہ دیتی ہیں۔ اس دعائے ابو حمزہ ثمالی میں چوتھے امام نے موت کے 4 مراحل ذکر کیے ہیں، کہ جو اس عالم سے اس عالم میں منتقلی کے مراحل ہیں، اور کس عجیب انداز سے، کس حسین انداز سے مولا نے ان 4 مراحل میں انسان کو اس کی غربت کا، اس کے فقر کا، اس کی تنگدستی، اس کی احتیاج کا احساس دلایا ہے۔ پہلا مرحلہ فرماتے ہیں وَارْحَمْنِي سَرِيعًا عَلَى الْفِرَاشِ يُقَلِّبُنِي أَيْدِي أَحِبَّتِي، اے خدا اس وقت مجھ پر رحم کرنا۔ اور واقعاً یہ باتیں فقط سننے سے نہیں، محسوس کرنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ذرا ان 4 مرحلوں کو تصور کیجئے گا۔ کیونکہ یہ بات طے ہے، یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو، مجھے بھی اور ہر ایک سامع کو، اور جو نہیں سن رہا اسے بھی، ان مراحل سے ضرور ایک نہ ایک دن گزرنا ہے۔ اور یہ نہیں معلوم ہے کہ کس کو کب ان مراحل سے گزرنا ہے۔ کوئی آج گزر جائے، کوئی ابھی گزر جائے، کوئی کل گزر جائے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا احساس کیجئے گا، چوتھے امام کے ان جملوں کو، دعائے ابو حمزہ ثمالی کو محسوس کیجئے گا۔ وَارْحَمْنِي سَرِيعًا عَلَى الْفِرَاشِ تُقَلِّبُنِي أَيْدِي أَحِبَّتِي، اے خدا اس وقت مجھ پہ رحم کرنا کہ جب مجھ پر سکرات موت طاری ہوں، جب نزاع کا عالم طاری ہے، میں اپنے بستر موت پر لیٹا ہوا ہوں، اور اب مجھ میں اتنی بھی سقت نہیں ہے کہ اپنے جسم کو ہلا سکوں۔ میرے چاہنے والے، میرے محبت کرنے والے عزیز و رشتہ دار میرے بدن کو ہلا رہے ہوں، مجھ میں اپنے بدن کو ہلانے کی طاقت بھی نہ رہے۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ، اللہ اکبر، خدا ہم سب کو موت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے۔ وَارْحَمْنِي مَمْدُودًا عَلَى الْمُغْتَسَلِ يُقَلِّبُنِي خَيْرُ جِيرَانِي، مولا فرماتے ہیں کہ اے خدا ذرا محسوس کیجئے گا انسان کی تنگدستی، وہ انسان کے جو دنیا میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھ رہا ہوتا ہے، جو کبھی دولت کے غرور میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی شہرت کے غرور میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی طاقت کے زوم میں مبتلا ہوتا ہے، ذرا اسے ایک لمحے تصور کرنا چاہیے کہ جب میری موت آ جائے گی، روح بدن سے الگ ہو جائے گی، بتعبیر روایات روح ایک کنارے میں کھڑی دیکھ رہی ہوگی کہ کس طرح سے بدن غسل خانے کے اس تختے پر رکھا ہوا ہے، اور وہ کہ جو کل تک انتہائی اکڑ کر چلا کرتا تھا، جسے قرآن کہہ رہا تھا لا تمشِ فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہ چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تیری یہ اکڑ زمین کو شگاف کر سکتی ہے، اور نہ تو اس اکڑ کے نتیجے میں پہاڑوں تک بلند ہو سکتا ہے۔ کل تک اس پر اس آیت کا اثر نہیں ہو رہا تھا، ابھی موت آئی اور روح جسم کا انجام دیکھ رہی ہے کہ چند لوگ ہیں کہ جو اس کے جسم کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کر رہے، انہوں نے دستانے پہنے ہوئے ہیں اور اسے غسل دیا جا رہا ہے۔ یہ اس کیفیت میں آ گیا کہ کوئی اسے غسل دے رہا ہے اور اسے دائیں بائیں ہلایا جا رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں خدا جب میں غسل خانے کے تختے پر ہوں، میری روح ایک کنارے سے یہ منظر، یہ عجیب غربت دیکھ رہی ہوگی، تو اس عالم میں مجھ پر رحم کرنا۔ پھر آگے عجیب ارشاد ہوا وَتَفَضَّلْ عَلَيَّ اِذَا كَانَتِ الْأَقْرِبَاءُ حَامِلَةً أَطْرَافَ الجَّنَازَةِ، اللہ اکبر۔ اس غسل کا اگلا مرحلہ کفن دے دیا گیا۔ اے خدا اس وقت مجھ پر رحم کرنا۔ بڑا ضروری ہے انسان اپنی موت کو یاد کرتا رہے۔ کثرت ذکر موت یہ خود ایک عبادت ہے۔ انسان مسلسل اپنی موت کی طرف متوجہ رہے، کیونکہ جتنا وہ اپنی موت کی طرف متوجہ رہے گا اتنا وہ اپنے معاد اور انجام کی طرف متوجہ رہے گا، خود بخود برائیوں سے بچ جائے گا۔
مولا فرماتے ہیں اے خدا اس وقت رحم کرنا کہ جب میرے رشتہ داروں نے میرے جنازے کو 4 سمتوں سے کاندھا دیا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔